بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز آف ہزارہ کے ساتھ میں ہوں مسعود شوق، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی شہزادہ گشتاسب خان صاحب۔ گشتاسب خان کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ اور اخبارات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے وہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں، قومی اسمبلی میں جتنے بھی پبلک انٹرسٹ کے ایشو ہیں اس پر وہ سوالات اٹھاتے رہتے ہیں، قراردادیں پیش کرتے رہتے ہیں، اور اس پر بہت سارا ایکشن بھی ہوتا ہے۔ منتخب نمائندوں کا یہ کام ہے کہ وہ اسمبلی میں آواز اٹھائیں، قراردادیں پیش کریں، قانون سازی کریں۔ آگے جو ڈسٹرکٹ لیول پر ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، جو ہمارے خون پسینے کی جو کمائی ہے، جو ٹیکس کی تنخواہیں لیتے ہیں، یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ امپلیمنٹیشن کریں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پر حکومت کی ہدایات کے باوجود عوام کو ریلیف نہیں ملتا، لوگوں کو ریلیف نہیں ملتا، اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے شہزادہ گشتاسب خان صاحب سے۔ شہزادہ صاحب بتائیے گا کہ آپ نے اسمبلی میں بہت سارے عوامی ایشوز پر قراردادیں بھی کی، سوالات بھی اٹھائے، اور ڈسٹرکٹ میں آپ موجود ہوتے ہیں، آپ عوامی آدمی ہیں، اس وقت آپ کے آفس میں اس وقت بھی لوگ موجود ہیں، ہر روز آپ کا پبلک ڈے ہوتا ہے اور پبلک آپ کے پاس بہت ساری شکایتیں لے کر آتی ہے، تو مسائل سر ہیں کہاں پر؟ جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے کچھ ایسے سوالات اٹھائے، بات کی، رہنمائی کی کہ میں کچھ اپنے اسمبلی کے اس کے بارے میں کچھ بتا سکوں۔ میں نے مختلف چیزوں پہ قراردادیں دی ہوئی ہیں جو پبلک انٹرسٹ کی ہیں۔ میں نے جو موجودہ ہمارے کے پی کے میں جو ایک ٹیکس لگایا گیا ہے ظلمانہ، اس کے بارے میں بھی قرارداد دی ہے، کیونکہ وہاں پہ مرکز میجر وصولی کر رہا ہے، حالانکہ ریونیو جو ہے وہ صوبائی سبجیکٹ ہے۔ بہرحال اس پہ اب بحث ہوگی، اس پہ گورنمنٹ اپنا موقع بھی دے گی، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ لوگوں کو اس ظالمانہ ٹیکس سے جو ہے، جو زرعی زمینوں پہ لگایا گیا، اسے جان چھڑائی جائے، کیونکہ ہمارے لوگ غریب ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہ موٹر ویز پہ بھی میں نے بات کی ہے، اور چیزوں پہ مختلف قراردادیں مجھے ابھی تو پوری طرح سے یاد بھی نہیں، لیکن کوئی شعبہ میں نے ایسا چھوڑا نہیں ہے جس پہ میں نے لوگوں کے مسائل کی نشاندہی نہ کی ہو۔ اور کچھ اس میں سے پچھلے سیشن میں سوالات آئے بھی تھے جو وابطہ سے متعلق تھے اور چیزوں سے متعلق تھے، لیکن چونکہ سیشن پروروگ ہو گیا تو وہ رہ گئے، اب وہ نئے سرے سے دوبارہ مجھے جمع کروانے پڑیں گے۔ اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسائل کی جو جڑ ہے وہ مس گورننس ہے، جس کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی، اور جو یہ مہنگائی کا سیلاب ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ مس گورننس اور غلط ترجیحات مقرر کرنے کی وجہ سے ہے۔ ترجیحات تو حکومتوں کی ہمیشہ سے یہ ہونی چاہیے کہ جو لوگ ایک اسٹیٹ میں رہتے ہیں، ایک ملک میں رہتے ہیں، تو ان کی سہولت کے لیے کام کیا جائے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کی سہولت تو درکنار، ہمارے جو گورننس کرنے والے دفاتر ہیں وہ خود ہی غریبی کو پروموٹ کرنے کی مشینیں ہیں، لوگوں کو غریب کرنے کی مشینیں ہیں، جہاں پہ رشوت سر عام لی جاتی ہے، مس مینجمنٹ ہوتی ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اس کے لیے اور قاعدہ ہے اور طریقہ کار ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ جب حکومتیں اس طرف توجہ نہیں دیں گی تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ گورننس ایک ایسی چیز ہے جس سے ملک میں ڈسپلن بھی آتا ہے، ملک میں ہر شعبے میں ڈسپلن آتا ہے، خواہ وہ ٹرانسپورٹ ہو، خواہ وہ ایڈمنسٹریشن ہو، خواہ وہ انصاف کا اصول ہو، مطلب گورننس ہر چیز پہ حاوی ہوتی ہے، اور جب گورننس ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کا کوئی شعبہ، آپ کا کوئی دفتر، آپ کا کوئی محکمہ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں چل سکتا۔ اور پھر یہ کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے، دنیا میں اور ملک بھی ہیں، ان میں بھی لوگ بستے ہیں، آپ دیکھیں وہ کیوں ترقی کر رہے ہیں،
وہ اس لیے ترقی کر رہے ہیں کہ انہیں ترقی کے مواقع اسٹیٹ دیتی ہے، گورنمنٹ انہیں ترقی کے مواقع فراہم کرتی ہے، اور یہاں پہ اس کے برعکس ہے، یہاں پہ مواقع جو ہیں وہ چھینے جاتے ہیں، مواقع صرف اس کلاس کو دیے جاتے ہیں جسے ہم اشرفیہ کہتے ہیں، اور اس میں تھوڑے سے شعبے آتے ہیں جو اس ملک کے 20% ہوں گے، 15% ہوں گے، یہ تو ملک وہ چلا رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، اور وہی سارا بندوبست کر رہے ہیں۔ تو وہ بندوبست پہلے تو اپنے لیے کرتے ہیں، تو بعد میں کچھ رہ گیا تو پھر وہ عوام کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب چیزیں، پانی جو ہے سر سے اوپر ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کی برداشت سے یہ سب کچھ باہر ہوتا جا رہا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ آپ نے ایک جھلک دیکھی ہے آزاد کشمیر میں۔ کچھ ہی دن گزرے ہیں، جب لوگ نکلتے ہیں تو پھر چیزیں خود بخود ٹھیک ہونی شروع ہوتی ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مس گورننس کی وجہ سے اور لوگوں کو غربت کی طرف دھکیلنے کی وجہ سے اب ایسے حالات یہاں بھی پیدا ہو رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ از خود معاملات اپنے ہاتھ میں لا لیں، اور انہوں نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ جب لوگ باہر نکلے تو وہاں بھی تو یہ جو کہتے ہیں کہ پریشانیاں ہیں کہ پیسے نہیں ہیں، فنڈز نہیں ہیں، پاکستان قرض لے رہا ہے، لیکن جب جہاں وہاں لوگ نکلے تو ان کا کوئی ہیلا بہانا جو ہے نہیں چلا، انہیں اپنی جگہ پہ آنا پڑا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، آپ حکومتی اخراجات کم کر دیں، یہ پروٹوکالز بند کر دیں، جس طرح کا ہمارا ملک جس چیز کا متعمل ہے اگر وہ چیز شروع کر دیں، میں سمجھتا ہوں کہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ سیکرٹریٹس میں گاڑیاں جا کے دیکھیں، اب جو سرکاری اہلکار ہیں، میں تو سمجھتا ہوں جب میں وزیر تھا یا میں گورنمنٹ میں رہ چکا ہوں تو ڈپٹی سیکرٹری تک لوگ جو ہیں وہ سٹاف کار کے آتھرائز نہیں تھے، اتنی عیاشی بھرے ان کے دفتر نہیں تھے، اتنی ازائشیں وہاں پہ موجود نہیں تھیں، کام تو اس وقت سے اس وقت پہلے اچھا چل رہا تھا، لوگ سادگی کی زندگی گزارتے تھے، اور ہمارے آفیسرز بھی ایک حد تک جاتے تھے۔ تو اب تو آپ دیکھیں کہ ہماری ریڑیاں چیک کرنے کے لیے بھی 1-1 کروڑ 70 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ کی گاڑیاں انہیں دی گئی ہیں، جہاں پہ کوئی ڈیوٹی ایز سچ نہیں ہے، نہ ان کے ہاتھ میں لا اینڈ آرڈر ہے، نہ ان کے ہاتھ میں کوئی قانونی انصاف دینے کا کوئی ان کے آفیسز ہیں، کیونکہ میجسٹریسی سسٹم ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ان کا جائزہ لینا پڑے گا، اور ایک نئے سرے سے کوئی نظام وضع کرنا پڑے گا جس میں کہ میکسیمم ریلیف عوام کو ملے۔ آپ اسپتالوں کی حالت دیکھ لیں، اسپتال جو ہے اس کا فوکس جو ہے وہ پیشنٹ ہونا چاہیے، پیشنٹ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے، اس کے لیے سہولتیں گورنمنٹ سے لی جاتی ہیں، اس کے لیے اسپتال بنائے جاتے ہیں، ان کے لیے فنڈز مختص کیے جاتے ہیں، وہ فنڈز کہاں جاتے ہیں اور وہ سہولت کہاں جاتی ہے؟ ڈاکٹر تو اسپتال تو ڈاکٹرز کا بن چکا ہے، وہاں پہ بھی حاکمیت ہے، وہاں پہ بھی وہ جو چاہے اس طرح سے پیشنٹ کو ٹریٹ کیا جائے گا، پیشنٹ کو اس کی بیماری اور اس کی مرض کے مطابق ٹریٹ نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح آپ شعبہ تعلیم کو دیکھ لیں، ان کا جو انچارج ہوگا ضلع میں وہ جاگیردار ہوگا اس کے محکمے کا، اس کی جو مرضی آئے گی۔ اور ستم تو یہ ہے کہ عوامی نمائندے اس لیے منتخب کیے جاتے ہیں کہ وہ اسمبلی میں ان چیزوں کو اٹھائیں، جس کی وجہ سے حکومت کانشیس ہو کہ ہم غلط کر رہی ہیں، غلط چیز کی نشاندہی کی جائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اب تو سارے پارٹنرشپ میں چلے گئے لوگ، اب تو کوئی کسی کو پوچھتے ہی نہیں ہے۔ ہم اسمبلیوں میں تھے، ہم یہ باتیں اٹھاتے تھے، ہم یہ باتیں کرتے تھے، کیونکہ ہمارا انٹرسٹ پبلک انٹرسٹ ہے۔
ہاؤسز جو ہیں، جو نمائندہ ہاؤسز ہیں، وہ جو ہیں وہ انہیں کہا جاتا ہے کہ پبلک چیک آن دا گورنمنٹ، خواہ وہ اپوزیشن کے ہیں خواہ وہ گورنمنٹ کے ہیں، تو وہ تو پبلک کے انٹرسٹ میں کے ہیں، انہیں تو منتخب کیا ہے پبلک نے، اور وہاں پہ جا کے وہ ایسی پالیسیز بنائیں جو عوام خوش ہوں، عوام کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ بے روزگاری انتہا پہ ہے، غربت جو ہے وہ منہ چڑھا رہی ہے، جو سفید پوش طبقہ تھا، جو مڈل کلاس آپ کہہ دیں، لوور مڈل کلاس کہہ دیں، وہ پاورٹی لائن سے نیچے آ چکے ہیں، پاورٹی میں اضافہ ہو چکے ہیں۔ یہ حقائق ہیں، اور یہ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ گورننس پہ تو جو بالکل نہیں ہے، آپ کے ڈپٹی کمشنر کے دفتر کو کوئی چیک نہیں کرتا، آپ کے ہمارے جو عدلیہ کا نظام ہے وہ آ کے ڈسٹرکٹس میں نہیں دیکھتے کچھ بھی، وہ اب پتہ نہیں اوپر کیا ہوتا ہے لیکن نیچے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ دیگر جو شعبہ جات ہیں، تعلیم ہے، صحت ہے، رفاہ عامہ کے جو محکمے ہیں، آپ کا لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک چوری کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ یہ میونسپل سروسز فراہم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور وہاں پہ فنڈز کی ترسیل جو ہے وہ عوام کے لیے نہیں ہے، وہ بس محکمے کو چلاتی ہے، اس کے اہلکاروں کو چلاتی ہے، لوگوں کے لیے تو اس میں کچھ نہیں رکھا۔ جو سرکاری منصوبے ہیں ان پہ کوئی توجہ کسی کی نہیں ہے، کیونکہ میں نے اب تناول وزٹ کیا ہے، وہاں پہ اربوں روپے نکالے گئے ہیں، اور میں نے اسمبلی میں سوال بھی دیا ہے، تو کیا وہ جو اربوں روپے نکلے ان کے معیار کے مطابق کوئی منصوبہ بھی وہاں پہ ہے؟ اگر ہے تو اس کا معیار کیا ہے؟ تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، میرے سے زیادہ آپ مانسہرہ کے یا علاقے کے، یا اگر ہم اندازہ اس پہ لگائیں کہ ضلعی جو ہے وہ ملک پہ، ضلعی پہ ملک قائم ہے، ایک سسٹم ہے، تو ہمارے اضلاع میں اگر اس طرح سے ہے تو باقی اضلاع بھی پاکستان کے اسی طرح ہوں گے۔ تو نیچے اگر کچھ ٹھیک نہیں ہے تو اوپر ٹھیک ہو نہیں سکتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب عوام کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس نظام سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، ہم نے ایسا نظام لانا ہے کہ جو عوامی مفاد میں ہو، جو عوام کو کوئی سہولت دے سکے، عوام کو ریلیف دے سکے۔ 20% کا نظام نہ ہو، وہ 100% لوگوں کا نظام ہو۔ یہاں پہ تو صرف یہ نظام ایک ہی طبقے کو تقویت دیتا ہے، اور پھر آپ یہ اندازہ لگا لیں، چھوٹا یا بڑا ملازم میں نہیں کہتا، جو اس وقت پاکستان کے دفتروں میں کام کر رہا ہے، یہ ملک اس کا ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی ہے اس محکمے میں، اس کی مرضی ہے اس ایڈمنسٹریٹو آفس میں، اس کی مرضی ہے کالج میں، اس کی مرضی ہے اسکول میں، اس کی مرضی ہے یونیورسٹی میں۔ وہ ایک سول باڈی ہے جس کو کوئی فائدہ ہے، اور عوام کو جس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اسکالرشپس آتی ہیں، ان کا بھی طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ امپلائمنٹ کے لیے پہلے یہ محکمے جو تھے، ہم خود وزیر رہ چکے ہیں، انہیں اختیار تھا کہ وہ اپنے لیے ملازمین جو ہیں وہ بھرتی کرتے تھے، وہ وہاں بھی ایک سٹینڈرڈ تھا، وہاں بھی ایک میرٹ تھا، وہاں بھی کچھ چیز تھی، لیکن ان کے لیے اسپیشل ایجنسیز بنائی گئی کہ وہ ریکروٹمنٹ کریں گی۔ جب آپ کو اپنے محکموں کے معیار پہ اعتبار نہیں ہے، ان پہ اعتبار نہیں ہے کہ یہ بھرتی بھی اپنے لیے کسی اہل آدمی کو نہیں کر سکتے، تو اس محکمے کا کیا فائدہ ہے؟ باہر سے ہر چیز ٹھونسی جاتی ہے، نئے نئے دفاتر بنائے جاتے ہیں، محکموں میں نئے نئے محکمے نکالے جاتے ہیں۔ سائز گورنمنٹ کا اتنا بڑا کر دیا ہے کہ اس سے کچھ بچت لوگوں کے لیے رہتی ہی نہیں ہے، سب گورنمنٹ ہی گورنمنٹ ہے، اس کا سائز اتنا بڑا ہے، اس کے لیے گاڑیاں ہیں، اس کے لیے فیسلٹیز ہیں، ان کے لیے مرات ہیں، ان کے لیے ہر کچھ ہے، ان کے لیے
اب میں یہ دیکھتا ہوں، میں حیران ہوتا ہوں، میں بھی وزیر رہ چکا ہوں، میرے بزرگ بھی وزیر رہ چکے ہیں، ہمارے ساتھی اور باقی ممبرز وزراء بھی رہے ہیں۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر کوئی آفیسر دورہ کرتا ہے یا کوئی وزیر دورہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ پشاور سے یا اسلام آباد سے ایک لشکر آتا ہے۔ ہم تو جس تھانے کی حدود میں جاتے تھے اس تھانے کی ڈیوٹی ہوتی تھی ہمیں سیکیورٹی فراہم کر دے، وہ ایک دو سپاہی ہماری پبلک میٹنگ میں یا ہماری کسی میٹنگ میں بھیج دیتے تھے کیونکہ وہ ذمہ دار تھے۔ تو وہ نظام جو ہے جہاں پہ بچت ہوتی تھی، جہاں پہ ملک کی خوشحالی کے لیے کام ہو، وہ نظام ختم ہو چکا ہے۔ ہم نے اس صدی میں بھی کلونیلزم سے جان نہیں چھڑائی۔ ہم کہتے ہیں ہم نے آزادی حاصل کر لی، ہم نے پاکستان کو ایک آزاد وطن بنا دیا، لیکن ہم نے نظام وہی رکھا ہے جو کلونیل پیریڈ تھا اس میں تھا۔ اور اب میں تو سمجھتا ہوں اس وقت پھر کم از کم کچھ انصاف تھا، اب انصاف کا نام نظر نہیں آتا کسی شعبے میں، کسی محکمے میں، کسی جگہ پہ۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ شاید جوڈیشری ہمیں انصاف دے گی، جوڈیشری صرف انصاف کا نہیں، ہر محکمہ جو ہے انصاف کا تقاضا، لوگ ہر محکمے سے انصاف کا تقاضا کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بھی فیصلے جو ہیں وہی لوگ کرتے ہیں جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی بھولے سے کیس دائر کر دیتا ہے ہماری عدالتوں میں تو 3 سال تو سمن سرو ہوتے ہوئے لگ جاتے ہیں۔ کوئی نظام ہمارا ایسا نہیں ہے جس میں تیزی سے انصاف فراہم کیا جائے، تیزی سے لوگوں کو سہولت مہیا کی جائے۔ اب یہ بجلی کا بحران ہے، بجلی ہے ہی نہیں ہے اور لوگوں پہ ڈبل ڈبل بلز آ رہے ہیں، ایسے ہے نا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ اسی طرح گیس کا معاملہ ہے، اسی طرح اب ان افورڈیبل ہو گیا ہے۔ لوگ پہلے شہروں کی طرف آتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، یہاں پہ سہولیات ہیں، اسکول ہیں، کالجز ہیں۔ اب لوگوں کو، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ لوگوں کو اب شفٹ ہونا پڑے گا، کیونکہ وہ نہ گیس افورڈ کر سکتے، نہ بجلی افورڈ کر سکتے اور نہ اسکول کی فیسز افورڈ کر سکتے۔ اب آپ دیکھیں کوئی چیز ریگولیٹڈ نہیں ہے۔ یہ پرائیویٹ سکولز ہیں، یہ بڑے ترقی کر رہے ہیں، بڑا پیسہ کمایا جا رہے ہیں، اور جو امپلائیز ہیں ان کی تنخواہیں دیکھیں کچھ نہ ہونے کے برابر۔ اسی طرح اگر یہ ریگولیٹ کریں گے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ انسٹیٹیوشنز جو ہے تعلیمی یہ جگہ جگہ پہ ہوں، پرائیویٹ بھی ہوں اور سرکاری بھی ہوں، لیکن انہیں ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کا معیار فکس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں انہیں بھی کوئی انصاف مل سکے، انہیں بھی ان کی محنت کے مطابق اجرت مل سکے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے۔ اسے ٹھیک کرنے کے لیے لوگوں کو خود مداخلت کرنی پڑے گی، خود سامنے آنا پڑے گا۔ اگر وہ کسی لیڈر یا کسی اور کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ پہلے اپنے گھر میں اپنے بچوں کی طرف دیکھیں، اپنے اولاد کی طرف دیکھیں، اپنے ساتھ جو ان کے ظلم ہو رہا ہے اور ان کی دولت جو ہے ویسٹ ہو رہی ہے۔ اب کون کہتا ہے کہ پاکستان میں ٹیکس نہ دہندہ ہے؟ ضرور ہیں بڑے بڑے لوگ، لیکن ایک آدمی جو خیرات مانگتا ہے، جو بیگر ہے، جو بیگ کرتا ہے آفیسز میں جا کے، سڑکوں پہ، اگر وہ بھی سوئی دھاگا بھی خریدتا ہے تو اس میں بھی وہ سیلز ٹیکس دیتا ہے، اگر ماچس کی ڈبیا خریدتا ہے اس پہ بھی ٹیکس دیتا ہے، وہ کوئی چیز بھی وہ خریدتا ہے اس پہ ٹیکس دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ٹیکس جمع نہیں ہو رہا، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ گورنمنٹ وصول کر رہی ہے۔ اسی طرح آپ بجلی کے بل میں دیکھیں 14 قسم کے الگ الگ ٹیکس ہیں، اسی طرح گیس کے بل میں ہیں۔ تو یہ سارا کچھ پاکستان کے عوام دے رہے ہیں، وہ عوام دے رہے ہیں جو غریب ہیں، جو خود ریلیف کے مستحق ہیں، لیکن ان سے وصولی کی جا رہی ہے جو ان پہ لگائی نہیں جا رہی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں فور موسٹ گورننس پہ توجہ دینی ہوگی، سرکاری دفاتر کو لوگوں کی خدمت پہ لگانا ہوگا، لوگوں کے مسائل کی ریڈریسل پہ لگانا ہوگا، تب جا کے یہ ملک جو ہے یہ کسی ڈھنگ سے چلے گا۔ سر، یہ حلقے میں
جو عوام کے لیے فنڈ منظور کیے گئے ترقیاتی فنڈ، اس کے حوالے سے آپ نے کون سے فورم پر کیا سوال اٹھایا اور کیا جواب ملا یا نہیں ملا، اور کیا جواب چاہتے ہیں آپ؟ میں نے جتنے فنڈز، اب وہ تو ایک حلقے تک محدود بات ہے، کیونکہ میں اس حلقے کا نمائندہ ہوں، میرا حق بنتا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں معلومات ہوں. تو میں نے وہاں پہ میں وزٹ بھی کیا ہے، تورگڑھ بھی گیا ہوں، تناول ایریے پہ بھی گیا ہوں، پکھل تو خیر میرا پہلے سے حلقہ تھا، اوگی میں بھی جو پتہ کیا. تو فنڈز کافی نکلے ہیں، اربوں میں فنڈز نکلے ہیں. اب میں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کتنے فنڈز آئے ہیں اور کہاں کہاں پہ خرچ ہوئے ہیں. ہاں جی، کہاں کہاں پہ خرچ ہوئے ہیں. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ابھی ٹینڈرز بھی نہیں ہوئے، تو کچھ لوگوں نے جن کے وجہ سے وہ فنڈز آئے تھے الیکشن میں خرچ کرنے کے لیے، تو ان میں انہوں نے اپنی مشینری بیچ کے ٹک ٹک کیا، اور بعد میں یہ ٹینڈر کروائیں گے انہی لوگوں کے جو ان کے پیٹ ٹھیکیدار ہیں، جن کے ساتھ یہ پارٹنرشپس ہیں، یہ ان کی ٹینڈرز کروائیں گے، اور ان منصوبوں کو جو کہ پہلے سے لائنیں بچھی ہوئی ہیں تو یہ اس پہ فنڈز نکالیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بے-قاعدگی ہے، انہیں دور کیا جائے گا، اور کم از کم اتنا اندازہ لگایا جائے گا کہ لوگوں کے نام پہ کیا کچھ نکلا، لوگوں کو کیا پہنچا، کیا انہیں سہولت ملی، اور کیا ان کا ضائع ہوا. تو اس لیے میں نے یہ ایک سوال بھی کیا، اور مزید میں سوالات اس پہ کر بھی رہا ہوں. اچھا سر، آخری سوال ہے، کیپٹی کا بجٹ پیش ہو چکا ہے، جس پر تبصرہ کرتے ہوئے امیر مقام نے کہا ہے کہ یہ شیخ چلی کا خواب ہے، اور نیشنل اسمبلی، نیشنل گورنمنٹ کا جو بجٹ ہے، وفاق کا بجٹ، وہ آنے والا ہے. تو کیا کہیں گے، کیپٹی کا بجٹ کیسا تھا، اور وفاق کا بجٹ جو آنے والا ہے آپ کے ذہن میں کیا تجویز ہے؟ اگر امیر مقام صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ کے پی کے کا بجٹ جو ہے وہ شیخ چلی کا خواب ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ کافی عرصے سے یہ مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھے، پھر یہ کاف لیگ میں تھے، پھر یہ مسلم لیگ میں بھی آئے، پھر اس وقت بھی یہ گورنمنٹس میں تھے. تو میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی ایسا نمایاں کارنامہ اس وقت بھی گورنمنٹس میں وہ کیا ہو کہ ہم کہیں کہ وہ شیخ چلی کا خواب نہیں تھا، وہ کوئی بڑا جینون خواب تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کے پی کے کا شیخ چلی کا خواب انہیں لگتا ہے تو مجھے تو